تبارک و تعالیٰ کا یہی ضابطہ ہے، بہت عجیب و غریب ضابطہ ہے۔ جب آدمی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے اور اس کے ہلاکت کا وقت قریب آتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے عقل ہی ختم ہو جاتی ہے، اور عقل ختم ہو جاتی ہے تو عدل و انصاف سمجھ میں نہیں آتا، ظلم کو عدل سمجھتا ہے اور عدل کو ظلم سمجھتا ہے۔ یہ صورتحال ان کے ساتھ بھی پیدا ہوئی اور موجودہ حکومت میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ جہاں تک نظر آ رہا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیبی نظام متوجہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر چھوڑ کر کے آزما رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے کہ کیا کہاں تک چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ آتا ہے ڈھیل دینے کا، ڈھیل ہے، چلو ابھی اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ، نہیں سمجھتے پھر اللہ کی طرف سے رسی کھینچی جاتی ہے۔ ان کو بہت ڈھیل دیا گیا، اسی طرح بھی ڈھیل کا زمانہ ہے، تھوڑا ڈھیل چل رہی ہے، لیکن اب عقل ماری گئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عقل ہی ختم ہو گئی۔ آپ غور کیجیے، موٹی سی ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ابھی پروٹیسٹ اور لوگ باہر نکلے سڑک پہ آ گئے اور انہوں نے اپنے جائز حق اور مذہبی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، تو وہ سب کے سب ظالم ہو گئے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ کتنوں کو گولی مار دی گئی، کتنوں کو جیلوں میں بھیج دیا گیا، کتنوں کے گھر کو گرایا جا رہا ہے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ یہ پروٹیسٹ میں شریک تھے، انہوں نے جو ہے بہت بڑا جلوس نکالا، بس یہ ایک جرم ہے۔ اور اسی عنوان پر اپنا حق مانگنے کے لیے اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں دوسرا جلوس نکل رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور زبردست نقصانات سرکاری املاک کو پہنچایا جا رہا ہے، مگر وہ مجرم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل ماری گئی۔ یہاں آپ نے ظلم کیا ایسے لوگوں کو جو حق مار رہے ہیں، اور یہاں آپ ظلم کرنے کا عدل بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اپنا حق مار رہے ہو ان سے آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ کھلی ہوئی ناانصافی اگر دنیا کے لوگ نہ بول سکیں تو رب العالمین تو بہت دیدہ دانستہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، اور ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتے، اور اللہ پاک ظالم کو چھوڑتے بھی نہیں۔ انشاءاللہ وقت آ گیا ہے، اللہ نے چاہا جلد از جلد بربادی آنے والی ہے، اور ان کی بربادی آ ہی جائے گی۔ ایسا ظلم کبھی ہندوستان کی سرزمین میں دیکھا نہیں، اور ایسا ظلم ہونا خطرناک صورتحال، بالکل یہ بنی اسرائیل کی صورتحال ہے کہ وہ ظلم کرتے تھے، انہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی تھی، چھوڑ دیے جاتے تھے، پھر اپنا ظلم اپنے طرف اپنی طاقت، قوت، لشکر، ہماری فوج، ہماری ملٹری، ہماری پولیس، ہم لوگ ہم اور انا اسی پر گئے ہوتے۔ اللہ پاک نے کیا کیا سنیے، فانتقمنا منهم فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فأغرقناهم في اليم فانتقمنا منهم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، ہم نے ان سے اب بدلہ لے لیا۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا، اور ہم نے ان سب کے سب کو ایک دریا میں ڈبا کر ختم اور ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ بھائی یہ لوگ تم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، تم کو جانے کا پاسپورٹ اور ویزا نہیں دے رہے، جانے نہیں دے رہے، اب آپ لوگ نکل جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا راتوں رات تیاری کر کے آپ باہر نکل جائیے، اور نکلنے کے بعد اتنے سے چھوڑ ہی دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی، آرڈر کر دیا، بنی اسرائیل پہلے سے پریشان تھے، نکلنا چاہتے ہی تھے، باہر جانے چاہتے تھے، سب باہر نکلے۔
اب سب لوگ باہر نکل گئے، اس کو فرعونیوں کو پتہ چلا کہ ارے یہ تو بنی اسرائیل ہماری نرم مزاج اور بہت اچھا خوراک کے چلا جائے گا تو سارا کام ہی ختم ہو جائے گا، کھیل بڑھ جائے گا، یہ لوگ تو جا رہے ہیں بس انہوں نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور قوم کا، اور جا کے دریائے نیل نہیں بلکہ دریا اور ہے، اس کا دوسرا نام ہے، ذہن نہیں آ رہا ہے، کرتا ہوں انشاءاللہ، تو دریا کے قریب لوگ پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی کہ حضرت یہ تو پیچھے آگئے، ہمارے امیر لوگ ان کو گرفت کر لیں گے اور پھر وہی مصیبت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا علاج کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ آپ عصا ماریے پانی پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی پہ ایسا اپنا لاٹھی ماری اور پانی سے راستے 12 راستے پیدا ہو گئے۔ بنی اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ اس میں سے راستوں سے نکل گئے، سارے پانی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، اللہ کے پاک میں لگے کیا دے لگتے گئے۔ اور جب یہ لوگ چلے گئے، اس کا مصدر بہت بار بار آئے گا قرآن پاک میں، یہاں بہت مختصر ہے۔ یہ لوگ جب نکل گئے تو فرعون نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، پیچھا کر لیں۔ اب فرعونی قوم بھی پیچھے تعاقب میں نکلی۔ جب یہ لوگ بیچ میں پہنچے تو پانی دریا میں گر گئے اور اتنا بری طریقے سے ڈوبے، اتنا بری طریقے سے ڈوبے کہ کسی کی عطا پتہ نہیں لگا۔ اللہ پاک کو بچانا تھا، عبرت کا نشان بنا رہا تھا فرعون کو، تو فرعون کی لاش کو باہر دریا میں اٹھا کے پھینک دیا، جو آج تک مصر میں اور وہاں کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ 1000 کروڑ لعنتیں اس پر برستی ہیں، دیکھ کے آیا ہوں میں، اس کو دیکھ کے آیا ہوں، 1000 کروڑ لعنتیں برستی ہیں۔ نہایت ہی خطرناک صورتحال آج بھی دیکھ کر کے آدمی کو محسوس ہوگا کہ کتنا ملعون انسان ہے، ایسے پڑا ہوا ہے، ساری دنیا لعنت بھیجتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جس کو عذاب دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہوئی اور وہ ختم ہو گیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو دریا میں ڈبا دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری ہر نشانی کو جھٹلا دیا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے بالکل غافل تھے، ہر بات کے خلاف بات کرتے تھے، غافل تھے، اس نے ان کو ختم کر دیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیا، اس نے انہیں مٹا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، یہ بہت اہم آیت ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جس قوم کو اس علاقے کی سرزمین کے مشرق و مغرب ہر حصے میں لوگ ذلیل سمجھتے ہیں۔ ذرا توجہ چاہوں اور قاعدے سننے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ نبیوں کی اولاد تھے، بہت اہم لوگ ہیں، مگر ان لوگوں کو پوری دنیا یعنی فرعونی اور فرعونی تمام طاقتیں سب سے زیادہ کمزور، بے بس، بے سہارا سمجھتی تھی۔ یستضعفون، وہ لوگ ان کو کمزور سمجھتے تھے۔ قرآن پاک کی دو تعبیر بہت قابل احترام ہے۔ لوگ ان کو کمزور سمجھتے تھے، لیکن لوگوں کے کمزور سمجھنے سے کوئی کمزور، اس لیے یاد کرو اسے، آج دنیا مسلمانوں کو کمزور سمجھتی ہے، لیکن دنیا کے مسلمانوں کو کمزور سمجھنے کی وجہ سے مسلمان کمزور نہیں ہو سکتے۔ اللہ جب چاہے گے طاقت ان کی بھرپور لوٹ جائے گی، اس لیے کمزور سمجھنا اور بات ہے اور کمزور ہونا اور بات ہے، بہت فرق ہے۔ دنیا نے افغانستان کے لوگوں کو کمزور سمجھا، لوگوں کے کمزور سمجھنے سے وہ لوگ کمزور نہیں تھے ہوئے۔ اللہ جس کو طاقت دے دے وہ طاقتور ہے، اللہ جس کو کمزور کر دے وہ کمزور ہے۔ آج مسلمانوں کو دنیا کمزور سمجھنے کی غلطی کر رہی ہے، اور یہی غلطی اس وقت فرعونیوں نے کیا تھا۔
آج دنیا کے جتنے فرعون، جتنے متکبر، جتنے ظالم ہیں، وہ سب کے سب مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں. یہ ان کا کمزور سمجھنا ان کے لیے بھاری پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنا دیا. ہم نے ان کو وارث بنا دیا ایسا کہ مرنے کے بعد جیسے پوری پراپرٹی مل جاتی ہے، سب مر گئے اور یہ اس کے بعد پوری پراپرٹی کے مالک ہو گئے. کون؟ جو کل تک ذلیل تھے، نوکر تھے، اور کل تک ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مصر میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ تمام مصر خالی ہو گیا. کوئی قوم ڈوب گئی، فرعون ڈوب گیا، کوئی بچا نہیں. اس کے سارے منصب، جائیداد، زمین، مکان کے مالک کون بن گئے؟ موسیٰ علیہ السلام بن گئے. پہلے ہی ہزاروں لوگ مر چکے تھے، الگ الگ عذاب میں مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، ویسے ہی فنا ہو چکے تھے، تباہ ہو چکے تھے. ایک کی فوج بڑی بچی تھی، طاقت بچی تھی، وہ جا کے پھر مصر میں غرق ہو گئی. بچا کیا؟ اللہ پاک اگر بدلہ لینے پہ جائیں تو زمین اور زمین کا ایک پتا، آسمان اور زمین سب عذاب کر جائے گا، کوئی مقابلہ کر نہیں سکتے. دوست ہی دشمن بن جائیں گے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اپنی رحمت سے پورے دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. تو وہ ان کو کمزور سمجھتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس سرزمین میں کمزور سمجھتے تھے جس سرزمین میں ہم نے برکت دے رکھی تھی. اور برکت دو طرح کی تھی. ایک تو پیداوار کی برکت، شام کی، اردن کی. آج کل شام، اردن، عمان اور مصر، یہ چاروں ملک مل کر کے جو علاقہ اس کا تذکرہ ہے، وہ چاروں ملک بڑے ہی بابرکت ملک ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے برکت دے رکھی ہے. برکت دو طرح کی تھی. ایک پیداوار کی برکت، بڑی شاندار پیداوار ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ روحانی برکتیں تھیں. ہاں انبیاء بہت نازل ہوئے، بہت انبیاء تشریف لائے. تو ان کی تعلیمات، ان کا مدفن، ان کا وہاں ہونا، ان کا مسکن، اس کی جگہ گزرنا، یہ سب باعث برکت ہے. تو غرض یہ ہے کہ وہ زمین بڑی بابرکت تھی اور وہاں ان لوگوں کو یہ لوگ کمزور سمجھتے. اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ بات قابل توجہ ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. یہ بات بہت توجہ سنیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو گیا. رب العالمین کا بہترین وعدہ، کلمۃ ربک الحسنی، اللہ پاک کا خوبصورت اور اچھا وعدہ پورا ہو گیا. کیوں پورا ہوا؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل نے صبر و ثابت قدمی سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، صبر و ثابت قدمی دکھا دی، بس اللہ پاک کا وعدہ پورا ہو گیا. اس کو ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں توجہ چاہوں گا. جو لوگ پہلے سے سب تفسیر میں ہیں ان کی سمجھ میں جلدی آ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. میں نے بہت اس کو تاکید کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، نصیحت کی تھی بڑی پریشانیوں میں، کہا تھا دو باتوں کا خیال رکھو. ایک تو اللہ سے ہر چیز میں مدد مانگو. کیوں؟ اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ کوئی چارے کا ہمارے پاس ہے ہی نہیں. کوئی چارے کا تھا؟ نہ طاقت تھی، نہ پولیس تھی، نہ پیسہ تھا، نہ منصب تھا، نہ کچھ تھا. آج بالکل وہ نقشہ نظر آ رہا ہے. مسلمانوں نے ہند کے پاس خصوصاً نہ حکومت ہے، نہ طاقت ہے، نہ پولیس ہے، نہ فورس ہے، نہ پیسہ ہے، اور جو ہے وہ بھی تباہ کیا جا رہا ہے. ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے؟ اے اللہ ہمارا کون ہے؟ صرف اللہ. ایک کام تو اللہ سے مدد مانگنا، دوسرا کا صبر ہو. میں نے اس کو کہا تھا یاد کیجیے، ثابت قدم رہو. ایسا نہ ہو کہ تذبذب پیدا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اسلام کی تعلیمات میں شک پیدا ہونے لگے، ایسا نہ ہو کہ ایمان کمزور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ نمازوں میں غفلت ہو، ایسا نہ ہو کہ حرام سے بچنے میں کمزوری پیدا ہو جائے. حلال اور حرام اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرا برابر سستی نہ آئے. اس کو کہتے ہیں صبر و ثابت قدمی. اگر یہ صبر و ثابت قدمی سے اسلام پر جمع رہے، اور دوسرا کام کیا؟ اللہ سے مدد مانگتا رہے. اللہ پاک کہتے ہیں چونکہ انہوں نے مدد مانگی
اور ثابت قدمی سے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے رہے، اس لیے ہم نے اپنے بہترین وعدے کو جو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کیا تھا اس کو ہم نے پورا کر دیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی یہ دو کام کرو تو کیا ہوگا؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ قال أسألكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان قریب اللہ پاک تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو ان کی جگہ پر لا دے، تم ان کو بٹھا دے، تم کو وہاں بٹھا دے، پھر اللہ پاک دیکھے کہ تم اب کیسا کر سکتے۔ لہذا اگر تم دو کام کرو گے تو اللہ پاک دو کام کریں گے، اگر تم اللہ سے مدد مانگو گے اور صبر کرو گے تو اللہ پاک ان کو بٹھا دیں گے اور تم کو بٹھا دیں گے۔ اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا، وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، اور ہم نے ان کو بٹھا دیا یمن میں اور دریا میں ڈبا دیا۔ وہ دریا میں ڈوب کر کے بحر قلزم نام ہے اس کا، قلزم میں ان کو ڈبا کر کے ختم کر دیا۔ اور ہم نے ان فرعون کے تباہی، فرعونیوں کی تباہی و بربادی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے مصر و پورے علاقے کا بادشاہ بنا۔ کیا ہے بھائی؟ اب قرآن پاک کی آیت پڑھو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من بیدک الخیر۔ اللہ پاک آپ ہی تو ہر چیز کے مالک ہیں، جس کو چاہیں آپ ملک و کائنات کا مالک بنا دیں اور جس کو چاہیں اس سے چھین لیں، اس کو ذلت کی کارگاہ میں لا کے ڈال دیں۔ اس لیے ہم کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور صبر و ثابت قدمی کے ساتھ اسلام اور ایمان کو چلنا چاہیے، اعمال خیر کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ بالکل اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان کو یہ جو انعام ملا، ان کے دشمن ہلاک ہوئے اور ان کو ان کی گدی مل گئی، یہ صرف اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور صبر و ثابت قدمی کے ساتھ نبی کا اپنے ساتھ دیا۔ آج اگر ہم اپنے نبی کا ساتھ دیں گے تو ہمارے نبی تو خیر الانبیاء ہے، اس لیے آپ کے صدقے میں انشاءاللہ یہ امت دوبارہ پھر سے کھڑی ہوگی اور سارے دشمن دنیا کے ذلیل ہو جائیں گے۔ میرے دوستو اس وقت اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، بما صبروا۔ ہمارے بھائی صبر و ثابت قدمی ہمارا ہتھیار ہے سب سے بڑا۔ جذبات میں آنا، روڈ پہ بھاگنا، نعرہ لگانا، دھرنے دینا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمانوں کا کام، اصل کام ہے اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے کہہ دینا اللہ پاک ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو اگر ہم آج کی تاریخ میں پتھر اٹھا کے ماریں گے تو ہمارے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس ہتھیار تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر اٹھائیں گے تو ہاتھ توڑے جائیں گے۔ اگر ہم کوئی غلطی کر جائیں گے تو ہمارا گھر گرا دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ مسلمان اگر اس بات کو سمجھ جائیں اور مان جائیں، یہ آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ جب بھی مسلمان صبر اور ہمت سے کام لے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ پاک دشمنوں کو غارت کرنے کی طرح برباد کرتا ہے۔ اللہ پاک عدل و حکم حاکمین ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ آیت بڑی اہم ہے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ بما صبروا، صبر کی وجہ سے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ ہم نے تو ان لوگوں کو ان کی جگہ پہ بٹھا دیا اور دمرنا اور بٹھا دیا، بلیا میٹ کر دیا۔ ترجمہ اس کا دمرنا کرنا، ہم نے ان کو بلیا میٹ کر دیا۔ کس چیز کو؟ فرعون وقومہ، فرعون کو بلیا میٹ کر دیا، اس کی قوم کو تباہ و برباد۔ بلیا میٹ کے معنی کیا ہے؟ دیش تو نابود، ان کا نام نشان مٹ گیا۔ آج فرعون کا نام لینے والا کون ہے؟ اللہ پاک سے کیوں نہ کرتے تو کوئی جانتا نہیں۔ مگر ملیا میٹ ایسے ہو گئے، نہ ان کی خاندان کا پتہ ہے، نہ ان کے نام و نشان کا پتہ ہے، نہ ان کی قوم آج کسی
اہمیت کی حامل ہے. فرعون کو کوئی جانتا بھی نہیں کہاں گیا, اس کا کچھ باقی سب ختم ہو گیا. اللہ پاک جس کو بلیا میٹ کر دے اس کو کوئی بڑا سمجھتا ہے. میرے دوستو بالکل انشاءاللہ مسلمانوں کے دشمن بلیا میٹ ہو جائیں گے. صرف ہم کو ضرورت ہے کس کی؟ صبر اور استقامت کی اور اللہ سے راضی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے فرعون کو وما كانوا يعرشون اور ان تمام چیزوں کو ہم نے بلیا میٹ کر دیا جو وہ چڑھاتے تھے جھپڑے اپنے اور بہترین پھل و فروٹ کی اپنی پھل فروٹ کی چھتیں چڑھائے. چھتوں کو چھپڑا کہتے ہیں, ان کا اور بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بیر. جو بیر اپنی چڑھاتے تھے بہت کماتے تھے اور بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتے جاتے تھے اور اپنی ترقی میں آگے بڑھتے جاتے تھے. وہ تمام ترقیوں کو اللہ پاک کہتے ہیں دبرنا, ہم نے تدبیر کر لیا. تدبر کل شیء بامر ربها. اللہ پاک جس کو چاہے بلیا میٹ کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کی زمین ہے, اللہ کا آسمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس کو چاہیں اس کو حکومت دے دیں. اپنے حکومت پہ غرور کر کے اگلے انسان کو خون کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آیات قرآن کے تناظر میں کہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کی ارے بھائی گیدڑ کی روح نکلنے والی رہتی ہے تو یہ سوراخ کی طرف بھاگتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ان کا خاتمہ ہونے والا ہو, تباہی بربادی کے بعد آنے والے ہیں, اس لیے ان کے پر بہت نکل رہے ہیں. یہ پر جو ہے اللہ نے چاہا کہ پر کٹ جائیں گے, کاٹ دیے جائیں گے. صرف مسلمانوں کو ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی, آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی, دین پر استقامت کی. اگر نقشہ افغانستان کو بدل سکتا ہے تو دنیا کا نقشہ نہیں بدل سکتا ہے. ساری دنیا کا نقشہ بدلنے کا ہو سکتا ہے. پاور بن رہا ہو, ہمیں کیا پتا. ساری دنیا کو مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا ہے. بھائی ستایا جا رہا ہے, ستا لو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے میں جب چاہیں گے تو سارا نقشہ بدل جائے گا. اس لیے ہمیں بالکل خوف زدہ ہونے یا اپنی شان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے اللہ تعالیٰ کو مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ سے بڑی دعائیں بڑی مناجات کرنی چاہیے. اللہ مسافر دعاؤں کا اثر پیدا فرمائے اور دین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. آگے ذرا لمبا بات ہے انشاءاللہ.